درود بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم سامعین کرام، ماہ محرم کی آج 6 تاریخ ہے۔ مسلسل ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کربلا درس اور عبرت کے آئینے میں۔ بہت ساری کئی شخصیات کے ذکر میں نے آپ کی خدمت میں کیے جن سے ہم درس لے سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری شخصیتیں ہیں جو ہمیں درس دے سکتی ہیں کربلا کے بارے میں۔ مثال کے طور پر ہم نے نوجوانوں میں جناب عبداللہ بن حسن، جناب عمرو بن جنادہ، جناب قاسم، ہون محمد و عبداللہ، جناب مسلم کے بیٹے، ان کا ذکر ہوا۔ اور بزرگوں میں جناب مسلم بن اوسجہ، زہیر بن قین، جناب انس بن حارث، یہ سب بہترین درس ہیں، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے نمونے ہیں۔ انسان کب ہدایت کی کرن انسان کے دل میں جاگ جائے، صرف شرط یہ ہے کہ موقع شناس ہونا چاہیے، وقت شناس ہونا چاہیے، وگرنہ جو ہے بہت سارے افراد کے پاس ہدایت کے بہت سارے موقع آتے ہیں لیکن وہ ان کو گوا دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب جناب ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جب آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور قوم کے لوگ، گاؤں والے واپس پلٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، صرف ایک بڑا والا بت جو ہے وہ ہے، اور اس کے گلے میں جو ہے وہ ہتھیار لٹکا ہوا ہے جس سے بتوں کو توڑا گیا ہے۔ تو آپس میں بات کرنے لگے، تو ہم عید منانے کے بعد، عرس منانے کے بعد شکرانہ ادا کرنے آئے تھے، یہ تو خود ہی خستہ حال ہیں، بے حال ہیں، ٹوٹے ہوئے پڑے۔
تو چیویں گوئیاں ہونے لگی، کس نے کیا ہے؟ کون تھا؟ سب تو گئے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا قرآن کی آیت ہے، کسی نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، قرآن کی آیت ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک جوان کا نام سنا ہے جو ان کی برائی کرتا رہتا تھا، جو ان کے بارے میں بات کرتا رہتا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم کو پکڑ کر لے آئے، پوچھنے لگے تم نے کیا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ بِآلِهَتِنَا، تم نے کیا ہے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یا تو ان کے بڑے سے پوچھو، فَاسْأَلُوا كَبِيرَهُمْ، ان کے بڑے سے پوچھو، یہ تو زندہ سلامت بیٹا ہے نا، اس سے پوچھو۔ یا بعض جگہ پر آیا ہے فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، انہی سے پوچھ لو نا اگر یہ بول سکتے ہوں تو۔ جب جناب ابراہیم نے کہا کہ انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہوں، تو لوگوں کے ذہن متوجہ ہوئے، ارے یہ تو بول بھی نہیں سکتے ہیں، پتہ تھا ہمیشہ سے کہ بول نہیں سکتے ہیں، لیکن اب متوجہ ہوئے، ارے یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ کس نے کیا ہے ان کے ساتھ یہ سب۔ قرآن کہتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سب کے سب اپنے نفسوں کی طرف پلٹے، سب کے نفسوں میں ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوئی، سب شرمندہ ہوئے، پشیمان ہوئے۔ تو جناب ابراہیم نے یہاں پر کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ نقصان سے بچاتے ہیں؟ تو یہ منزل تھی کہ ان سب کے پاس ہدایت کا موقع تھا، لیکن انہوں نے اس موقع کو گوا دیا، یہ موقع گوا دیا انہوں نے۔ اور یہ موقع جب گوا کیسے دیا؟ اس میں خواص نے کچھ غلط کردار ادا کیا۔ خواص یعنی وہ افراد جن کی بات جو ہے وہ معاشرے میں سنی جاتی ہے، عوام کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے، جدھر خواص کہتے ہیں عوام ادھر جاتی ہے۔ خواص میں نے بارہا عرض کیا، عالم دین بھی خواص میں شامل ہوتے ہیں۔ خواص میں جماعت، کمیٹیاں، ایسے افراد، چار لوگ جن کی بات کو سنتے ہیں، جن کی طرف توجہ کرتے ہیں، انہیں خواص کہا جاتا ہے، چاہے وہ شاعر کی صورت میں ہو، سوشل ورکر کی صورت میں ہو، عالم کی صورت میں ہو، کمیٹی کی صورت میں ہو، صدر ہو، سیکریٹری ہو، یہ خواص میں آتے ہیں۔ خواص نے کیا کام کیا؟ خواص آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تمہیں اپنے خداؤں کی مدد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنا ہے تو حرقوہ، ابراہیم کو جلا دو۔ بس یہاں سے جذباتی جملہ کہا، جیسے کہا اپنے خداؤں کی مدد، وہ اپنے میں جو ایموشنل تھا نا، ایموشنز تھے، اس میں یہ لوگ پگھل گئے اور خواص نے ان کو بیوقوف بنا دیا۔ ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، خواص عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے مار کھا سکتا ہے، بندہ جو ہے وہ کہاں سے مار کھائے گا، کہاں سے اس پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، کہاں سے اس کو بہکایا جا سکتا ہے، پھر وہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، یہی سے کرتے ہیں، یہی سے ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا اپنے خداؤں کی مدد نہیں کرو گے۔ ابھی انہوں نے جس رگ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا وہاں سے ہٹا کے دوسری رگ پہ رکھ لیا، ارے یہ تو ہمارے اپنے تھے، چلو بھائی خداؤں کی مدد کرو، اور پھر ایک ہلڑ ہنگامہ شروع ہو گیا۔ لیکن اسی بیچ میں نمرود کی بہن وہ ایمان لے آئی جناب ابراہیم پر، نمرود کی بہن ایمان لے آئی، اور نمرود کی بہن واپس نہیں ہٹی، وہ پیچھے نہیں ہٹی، اس نے فائدہ اٹھایا موقع کا۔
اس نے ہوشیاری سے کام لیا، سمجھداری سے کام لیا، یہاں تک کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کوئی ایک تھا جو ابراہیم کی بھی حمایت کر رہا تھا، جو ابراہیم کے ڈالے جانے کی، آگ میں ڈالے جانے کی مخالفت کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کی آواز دب رہی تھی، اس کی آواز نکل کر سامنے نہیں آ پا رہی تھی، اس کی آواز کو دبایا جا رہا تھا، لیکن وہ آواز محل سے اٹھ رہی تھی، نمرود کے محل سے وہ آواز اٹھ رہی تھی، نمرود کی بہن کی آواز اٹھ رہی تھی کہ نہیں، ابراہیم کو آگ میں نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، ایمان کی، ہدایت کی چنگاری انسان کے دل میں کب جل جائے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی امام حسین کی شہادت کے بعد بھی روایت میں یزید کی طرف سے لوگ نکل کر آئے اور امام کی طرف سے قربان ہو گئے۔ امام حسین جب گھوڑے سے زمین پر آ گئے ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے کہ حسین زندہ ہیں یا مارے گئے، شمر نے 50 سپاہیوں کے دستے کو حکم دیا کہ جاؤ اور خیام حسینی پر حملہ کر دو۔ امام حسین کی حالت یہ تھی کہ زخموں پر زخم، خون بہہ چکا ہے، تیر لگے ہوئے ہیں، زمین پر ٹک نہیں رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، عالم یہ ہے۔ لیکن جیسے ہی خیموں کی طرف دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی آواز سنی، امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور شمر کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں، خبردار، ابھی حسین زندہ ہے، خیموں کی طرف نہیں جانا۔ اسی عالم میں جب امام حسین علیہ السلام اٹھ رہے تھے اور لوگ خیموں کی طرف جا رہے تھے، 2-3 لوگ یزید کے لشکر سے نکل کر ان 50 لوگوں کے دستے کے مقابل میں آ جاتے ہیں کہ نہیں، حرمت رسول کو پامال نہیں ہونے دیں گے، رسول کے خاندان کی حرمت کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے۔ جن میں سے ایک ابو الحطوف ہیں۔ ابو الحطوف جو ہیں یہ امام علی کے ساتھ تھے جنگ صفین میں، لیکن جنگ صفین سے مولا کائنات سے الگ ہو گئے، یہاں تک کہ خوارج میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد شامل ہو گئے یزید کے لشکر میں امام حسین کے قتل کرنے کے لیے۔ لیکن عزیزان محترم، آخری وقت میں جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ آخری وقت میں جب امام حسین بھی شہید ہونے والے ہیں، اور عزیزان محترم ابھی بھی توبہ کی گنجائش باقی ہے۔ اگر توبہ کی گنجائش باقی نہیں ہوتی تو حسین حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند نہیں کرتے۔ ابھی بھی توبہ کی گنجائش باقی ہے، پلٹ کر آئے، کہا نہیں، حرم رسول پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ شہید ہو گئے امام حسین کی طرف سے بالکل آخری وقت میں۔ حر نے تو صبح سے شام تک پیاس کی مصیبت سہی ہے، صبح سے دوپہر تک، انہوں نے صبح سے دوپہر تک بھی نہیں، آگے مقابل میں۔ البتہ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، آپ دیکھیں یہ بالکل آخری وقت تھا، تھوڑی دیر کے بعد ابو الحطوف جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، مار دیا گیا ان کو۔ لیکن کیا آخری وقت میں توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرعون کی تو نہیں ہوئی نا۔ فرعون جب پانی میں ڈوبنے لگا دریائے نیل میں، تو فرعون نے جناب موسیٰ کو آواز دے کر کہا، اے موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا، اپنے پروردگار سے کہو کہ مجھے نجات دے دے۔ لیکن فرعون کو نہیں بچایا گیا۔ ہاں، فرعون سے اللہ نے کہا، الیوم ننجیک ببدنک، گھبرا نہیں، نجات دیں گے، لیکن تیرے بدن کو نجات دیں گے، روح کو نہیں۔ اور وہ بدن آج بھی رکھا ہوا ہے، آج بھی رکھا ہوا ہے بدن۔ لیکن جناب ابو الحطوف کو نجات مل گئی، امام حسین کی طرف سے آ کر لڑے بالکل آخری وقت میں، جب امام حسین زخمی ہے تیروں سے۔ فرعون کا بھی تو آخری وقت تھا، اس کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ توبہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے، قانون یہ ہے
جب انسان موت کو سامنے دیکھ لے، موت کو سامنے دیکھ کر موت سے بچنے کے لیے اگر توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ موت کو سامنے دیکھ کر موت سے بچنے کے لیے توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ فرعون کی کیس میں ایسا تھا، وہ موت کو سامنے دیکھ رہا تھا کہ اب ڈوبنے والا ہوں، مر جاؤں گا، موت سے بچنے کے لیے کہنے لگا فرعون اپنے خدا سے کہو میں ایمان لے آیا ہوں۔ لیکن ابو الہتوف کے کیس میں ایسا نہیں تھا۔ ابو الہتوف کی طرف کہاں موت تھی؟ موت تو وہاں تھی جہاں وہ آیا ہے، موت تو وہاں تھی، لہذا وہ موت کی طرف سے نہیں، وہ ظاہری زندگی کی طرف سے نکل کر آئے اور آنے کے بعد موت کے منہ میں گر گئے۔ کہا نہیں، حرم رسول کی بے حرمتی گوارا نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم، بہت سارے درس ہیں کربلا میں۔ کب انسان، بس شرط یہ ہے کہ موقع کو ضائع نہ کریں میرے عزیزو، وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہدایت، چاہے کلی ہدایت، ایک انسان مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے تو اس کو ایک کلی ہدایت کی ضرورت ہے، جب بھی موقع مل جائے آ جائے۔ لیکن جو انسان مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو کلی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان تو ہے، مومن تو ہے، شاید اس کے جزئیات میں مشکل ہو، لہذا جزئیات میں بھی جب بھی ہدایت مل جائے انسان کو ہدایت کے راستے کی طرف آ جانا چاہیے۔ بہت سارے، کئی نمونے جتنے ہو سکے، نمونے تو بہت سارے ہیں عزیزان محترم، بہت سارے نمونے ہیں درس کے لیے جو میں پیش نہیں کر سکا، لیکن آج سے انشاءاللہ عبرتیں بیان کروں گا، چونکہ عبرتوں کا بھی اپنا ایک چیپٹر ہے، اور مجلسیں جو ہیں وہ آج کے بعد ہمارے پاس ظاہراً اس عشرے کی 3 ہی مجلسیں ہیں، ایک آج اور 3 اس کے بعد ظاہراً۔ بہت درس ہیں عزیزان محترم، بہت ساری شخصیتیں ہیں، کربلا کی شخصیتوں کو اٹھا کر پڑھیں، ان کی زندگی کو، ان کی زندگی میں جن چیزوں سے، جو چیزیں درس کے طور پر ہمیں ملتی ہیں، نمبر 1 شجاعت، نمبر 2 خلوص، نمبر 3 قبول کرنے کی طاقت، نصیحت کو قبول کرنے کی طاقت، نمبر 4 حلال رزق، نمبر 5 نصرت امام کا جذبہ، نمبر 6 غلط کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ، نمبر 8 خلوص۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے ہمیں درس کے طور پر ملتی ہیں۔ دنیا کا لالچ نہ ہونا، اتنی ساری چیزیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو الگ الگ شخصیتوں سے درس کے طور پر ملتی ہیں۔ آج میں ایک عبرت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ رسول اللہ کے 2 عظیم صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، اور دونوں کے دونوں اسلام میں پہلے ہیں، یعنی اسلام میں جو ہے جو صدر اسلام کے مسلمان ہیں ان میں سے ہیں، مکے میں ایمان لے کر آئے ہیں، طلحہ اور زبیر، طلحہ اور زبیر رسول اللہ کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شرکت کی انہوں نے، لیکن تھوڑے تھوڑے مشکلات بھی تھے، تھوڑی تھوڑی پریشانیاں بھی تھی، خصوصاً طلحہ میں تھوڑی تھوڑی پریشانیاں بھی تھیں، یہاں تک کہ رسول کے زمانے ہی میں طلحہ جو ہے وہ اسلام کی جو پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، اس میں شریک نہیں تھے، باقی اکثر جنگوں میں رسول کے ساتھ شریک تھے۔ رسول اللہ نے طلحہ کو جنگ بدر کے موقع پر دمشق یعنی شام بھیجا ہوا تھا، کسی کام کے لیے، کسی ماموریت کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ واپس آئے تو جنگ تمام ہو چکی تھی، معلوم ہوا کہ جنگ ہوئی ہے اور مال غنیمت تقسیم کیا گیا ہے۔ تو طلحہ نے آتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ سے تقاضا کیا، میرا حصہ کہاں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا مال غنیمت میں بھی حصہ ہے اور اللہ کے یہاں اس کام کا بھی اجر ہے تمہارے لیے جو تم کر کے آئے ہو، جس ماموریت کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا۔ عزیزان محترم، بہت توجہ فرمائے میرے عزیزو، شاید میری بات جو ہے وہ آپ حضرات کو تو نہیں، لیکن بعد میں
آپ حضرات ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے سمجھدار سنجیدہ افراد ہیں، لیکن یوٹیوب پہ کوئی بھی سن سکتا ہے، شاید کسی کو میری یہ بات بری لگ جائے۔ وہ رسول اللہ کے زمانے کے طلحہ تھے، آج مجھے دیکھنا ہے ہمارے اندر تو کوئی طلحہ نہیں ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے میں تو طلحہ نہیں ہوں، وہ طلحہ نام تھا ان کا طلحہ، ہمارے اندر کوئی عمل کے اعتبار سے تو طلحہ نہیں ہے۔ اسلام کا حکم آیا تمہارے چچا کی بیٹیاں تمہارے لیے نامحرم ہیں، پھوپھی کی بیٹیاں نامحرم ہیں، ماموں کی بیٹیاں نامحرم، خالہ کی بیٹیاں نامحرم، جتنے بھی کزنس ہیں سب کے سب ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں یا نہیں ہے؟ نامحرم ہے۔ نامحرم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نامحرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بہن، کوئی کزن اپنے کزن بھائی کے چچا زاد، تایا زاد، خالو زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد بیٹے کے سامنے، اگر کوئی بہن اپنے کزن بھائی کے سامنے آنا چاہتی ہے تو نامحرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مکمل اسلامی حجاب میں آنا چاہیے، بات کرنے میں معمولی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی ممانعت نہیں ہے، چہرہ کھلا ہوا ہو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، جو رشتہ داری اور صلہ رحم کے طور طریقے ہیں اس کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ نامحرم کا کیا مطلب ہے؟ سبھی جانتے ہیں، نامحرم یعنی جب کوئی خاتون کسی مرد کے سامنے آئے، نامحرم مرد کے سامنے، تو اسلامی حجاب میں ہو، یعنی صرف گٹوں تک اس کے ہاتھ اور چہرہ جتنا وضو میں دھلتے ہیں اتنا کھلا رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ پورا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ پیر بھی یہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ آج کل جو ہے وہ یہ خواتین دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، ہمارے یہاں پر بھی خواتین جو ہیں الحمدللہ تقریباً جو اسلام نے پردہ بتایا ہے اس کے مطابق کافی حد تک عمل کرتی ہیں، لیکن موضوع کے معاملے میں بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ موضوع کی رعایت نہیں کرتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں اسکول جانے کے لیے، مدرسے جانے کے لیے، عزاخانے آنے جانے کے لیے، نہیں، آپ باہر نکل نہیں ہیں، کسی نامحرم مرد کی نظر پڑ سکتی ہے، نہیں پڑ سکتی ہے، پڑ سکتی ہے، لہذا موزے پہن کر نکلنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا، بہت توجہ فرمائے عزیزان محترم، تو طلحہ نے اعتراض کیا، صحابی رسول نے، انہوں نے رسول پر اعتراض کیا کہ عجیب بات ہے، ہمارے لیے تو کزن کو نامحرم بتاتے ہو اور ہماری طلاق شدہ عورتوں سے شادی کر لیتے ہو۔ توجہ فرما رہے، یعنی ہمارے لیے کہتے ہو کہ کزن نامحرم ہے، اس کو پردہ کر کے آنا چاہیے آپ کے سامنے، اور خود جو ہے وہ اصحاب میں سے کوئی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا کسی کا شوہر شہید ہو جاتا ہے تو اس سے شادی کر لیتے ہیں۔ خوب، سب سے پہلی بات تو ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ کزنس نامحرم ہیں اور کسی کا شوہر شہید ہو گیا، طلاق دے دیا، تو کسی بیوہ یا مطلقہ عورت سے شادی کرنے میں کوئی حرج ہے؟ پھر انہوں نے جو ایک گستاخی کی وہ یہ کہ کہا کہ اگر پیغمبر مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے تو میں بھی پیغمبر کی زوجہ سے شادی کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت آ گئی، میرے رسول ان لوگوں سے کہہ دو نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، نبی کی زوجہ تمہاری ماں ہے، قرآن کہہ رہا ہے نبی کی زوجہ تمہاری ماں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، لہذا شادی نہیں کر سکتے، چیپٹر بند ہو گیا۔ لیکن انہوں نے تو توہین کر دی نا، کام تو انہوں نے کر دیا۔ اب عزیزان محترم مجھے دیکھنا ہے کہیں میں تو طلحہ نہیں ہوں، عملی طلحہ، ہمارے درمیان تو کوئی طلحہ نہیں ہے، عملی طلحہ کیسے ہوگا؟ طلحہ کو اعتراض تھا اسلام کے اس ایک حکم پر، کزن بھی نامحرم ہے، اگر ہم میں سے کسی کو زبانی، ذہنی یا عملی اعتراض ہے یا نہیں کر رہے ہیں اس پر، اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو شاید میں طلحہ ہوں، میں رعایت نہیں کر رہا ہوں تو شاید میں بھی
طلحہ کی ایک صفت میرے اندر ہے، دیکھنا پڑے گا عزیزان محترم کون کون جو ہے وہ طلحہ ہے، کون کون طلحہ کی صفت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ کزن بہن نامحرم ہے، پردے میں آنا چاہیے، بھائی کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے اور بہن کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عزیزان محترم میدان عمل میں آنا ہے، صرف زبانی باتیں جو ہیں وہ کافی نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ دوسرے صحابی زبیر بھی جو ہیں وہ زبیر ان سے زیادہ پابند تھے، مولا کائنات سے بھی دونوں کے بہت اچھے تعلقات تھے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو زبیر کے تو اتنے نزدیکی تعلقات تھے پیغمبر اکرم اور امام علی علیہ السلام سے، اتنے نزدیکی تعلقات تھے جناب زبیر کے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے، جب جناب فاطمہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں آئی ہیں تو کچھ ایسے اصحاب جنہوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی، جنہوں نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں ہم تو علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، ہم نے غدیر کا اعلان سنا ہے اور یاد ہے ہمیں، وہ اصحاب مولا کائنات کے گھر میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ کہاں جمع ہو گئے تھے؟ مولا کائنات کے گھر میں۔ انہی اصحاب میں سے ایک زبیر تھے جو اس وقت مولا کائنات کے گھر میں موجود تھے جب آگ اور لکڑیاں لائی گئی ہیں۔ بی بی نے دروازہ کھولنے سے منع کر دیا، بات چیت ہونے لگی، بحث ہوئی، مولا کائنات دروازے پر آئے اور آنے کے بعد جو سرغنہ تھے اس قافلے کے مولا کائنات کی اور ان کی لڑائی ہو گئی، یہاں تک کہ جو ہے مولا کائنات نے ان کا گریبان پکڑا اور ان کو زمین پر گرا دیا اور ان کے سینے پر بیٹھ گئے۔ زبیر، ابو ذر غفاری، سلمان، ان کا بھی دوسرے لوگوں سے جھگڑا ہونے لگا، یہ سارے واقعات پیش آئے، جھگڑا ہونے لگا، مولا کائنات کا تلوار کے قبضے پر ہاتھ تھا اور اتنے میں یہ جو سرغنہ تھا جس کو مولا کائنات نے دابا ہوا تھا، اس نے کسی سے چلا کر کہا کہ جاؤ اور مدد لے کر آؤ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے رسول اللہ کی وصیت ہے، اگر رسول اللہ کی وصیت نہ ہوتی، رسول اللہ نے نہ روکا ہوتا مجھے، تو تم پھر دیکھتے کہ فاطمہ کے دروازے کی توہین کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اگر مجھے رسول اللہ کی وصیت نے نہ روکا ہوتا۔ اتفاقاً مولا کائنات کی ذمہ داری بھی یہی تھی، اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے چونکہ رسول نے روکا ہوا تھا، لہذا اب مولا کائنات کیسے ہٹیں؟ اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ یہ نہ سمجھے کہ مولا کائنات نعوذ باللہ بزدل ہیں، ڈر گئے، لہذا بتا دیا کہ مجھے رسول نے روکا ہوا ہے۔ اب عزیزان محترم اب آپ دیکھیں، توجہ فرمائیں، ان کو کتنا ایمان تھا علی کی فرما برداری پر، علی کی اطاعت گزاری پر انہیں کتنا فرمان تھا۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ علی کو رسول نے روکا ہوا ہے، یہ شیر دل ہو گئے کہ آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اب تو رسول کو نے روکا ہوا ہے علی کو، لہذا پھر انہوں نے وہ واقعات انجام دیے، مولا کائنات کے گلے میں جو ہے وہ رسی ڈالی اور لے گئے کھینچ کر، اور باقی کے سارے واقعات جو مجھے بھی عرض نہیں کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہوا کیا میرے عزیزو، ہوا یہ کہ مولا کائنات نے یہ کہہ کر کہ مجھے رسول نے روکا ہوا ہے، مولا کائنات ہٹ جاتے ہیں، اور جو دوسرے اصحاب ایک ایک دو دو لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ان کو بھی مولا کائنات نے حکم دیا کہ نہیں، لڑنا نہیں ہے، خوریزی نہیں کرنا ہے۔ سب نے اپنی اپنی تلواریں نیام میں رکھ لی، سب رک گئے، لیکن زبیر نے پہلے بھی جب یہ لوگ دروازے پر آئے تھے تو زبیر کئی مرتبہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگنے کے لیے تیار ہوئے، مولا کائنات نے بار بار روکا، کہا یا علی میں کیسے رک سکتا ہوں، آپ کی توہین کی جائے، آپ کے دروازے پر کوئی آ کر اس طرح سے چلائے اور میں رک جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ پھر جب آپس میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا، مولا کائنات ہنس کے ہٹ گئے، دوسرے لوگوں کو روکا وہ بھی رک گئے، سب سے آخر میں زبیر رکے ہیں۔ مولا کائنات کہتے رہے رکو رکو ٹھہر جاؤ، لیکن یہ تھوڑا بڑھتے رہے، یعنی زیادہ گرم تھے، تھوڑا زیادہ گرم تھے۔ اس کے مقابل میں آپ دیکھیں، جناب مالک صفین میں معاویہ کے خیمے کے پاس ہیں،
وہاں پر علی کا پیغام پہنچتا ہے، علی سامنے نہیں ہے، علی کا پیغام پہنچتا ہے مالک کو، مالک جہاں پر ہو وہاں سے واپس آ جاؤ۔ تو مالک نے ایک بار پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ میں جا کر کہو کہ بس کام تمام کر کے آیا، ایک قدم کے فاصلے پر رہ گیا۔ مالک جہاں پر تھے وہاں سے واپس ہو گئے، لیکن یہاں پر مولا کائنات سامنے موجود ہیں۔ اب یہ محبت بھی بڑی عجیب ہے، جس کی محبت کے لیے تم کام کر رہے ہو وہی روک رہا ہے۔ امام نے کہا رک جاؤ، نہیں رکے۔ بہت دیر بعد جب ہمارے ہاں جیسے لڑائی ہو جاتی ہے نا، لڑائی ہو جاتی ہے اور جتنا روکنے کی کوشش کرتے ہیں بندہ اتنا ہائپر ہوتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا موقع دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تاکہ تھوڑی سی جو ہے وہ بھڑاس نکل جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ البتہ یہ بے ادبی ہے عزیزان محترم، یہ بے ادبی ہے، یہ بزرگوں کی بے ادبی ہے، یہ عالم دین کی بے ادبی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، اگر بزرگ روکے غلط ہے پھر اس کے بعد چاہے کوئی بھی فریق ہو، چاہے ادھر والا ہو ادھر والا ہو، کوئی بھی ہو، غلط ہے۔ بزرگان ہیں، جماعت ہے، علماء ہیں عزیزان محترم، پھر موقع یہ آئے گا کہ پھر نہیں، میں دیکھوں گا کہ نہیں، میں جاتا ہوں میری بات نہیں مانتے ہیں تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں اپنی توہین کرانے کے لیے جاؤں۔ جماعت دیکھے گی کہ نہیں ہم لوگ جاتے ہیں بات نہیں مانتے ہیں، کیوں جائیں ہم توہین کرانے کے لیے، گھر میں بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے آپ لوگ لڑ لو۔ عزیزان محترم یہ خلاف اخلاق ہے، یہ خلاف ایمان ہے، خلاف اسلام ہے۔ ہاں ٹھیک ہے لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن بزرگوں کی عزت، بزرگوں کے احترام کا، علماء کے احترام کا، جماعت کے احترام کا، ان ساری چیزوں کے احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو ان کو جیسے جیسے روکا جاتا رہا تھوڑے تھوڑے ہائپر ہوتے رہے، آخر میں رک گئے تو بعد میں جب معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، بعد میں مولا کائنات نے زبیر سے کہا زبیر میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔ مولا کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تم میرے خلاف تلوار لے کر آ جاؤ۔ مولا آپ کے خلاف؟ ابھی قتل کر دیجئے مجھے، ابھی مار دیجئے، یہ لیجئے میری تلوار۔ کہا نہیں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دن میرے خلاف تلوار لے کر آ جاؤ۔ یاد رکھیں عزیزان محترم یہ مولا کائنات کے الفاظ کا مفہوم ہے، کلمات کا۔ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بالکل ایسی، میں تم کو سامنے سے روک رہا ہوں، سامنے سے منع کر رہا ہوں، زبیر نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ، زبیر واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ۔ آج تم میری بات نہیں مان رہے ہو، آج میری بات کی مخالفت کر رہے ہو، کل میرے مقصد کی مخالفت کرنے لگو گے۔ بات آگے بڑھی، پہلی خلافت چلی گئی، دوسری خلافت چلی گئی، تیسری خلافت آئی۔ تیسری خلافت میں تیسرے خلیفہ جو ہے وہ جب قتل کر دیے گئے تو سب سے پہلے طلحہ اور زبیر مولا کائنات کے پاس آئے اور مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور باقی سب لوگوں نے بھی مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ طلحہ اور زبیر نے بیعت کر لی، بیعت ہو گئی، معاملات جو ہے وہ روٹین میں آ گئے۔ جیسے ہی معاملات روٹین میں آئے، طلحہ اور زبیر دو ان بزرگ صحابیوں کے اندر جو شہرت طلبی، آپ توجہ فرمائیں، شہرت طلبی، مقام طلبی، شہرت طلبی یعنی اپنا کچھ نام ہونا چاہیے معاشرے میں، مقام طلبی یعنی کوئی اپنا کوئی پوسٹ ہونا چاہیے بڑا، وہ حص ان کے اندر تھی، لالچ تھا، لہذا وہ حص جو ہے وہ ابھرنے لگی۔ اور جب سب کچھ روٹین میں آ گیا، بیعت وغیرہ ہو گئی، تو مولا کائنات کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مطالبہ کر لیا حکومتوں کا۔ مولا کائنات مدینے میں حاکم ہے، مدینہ سینٹر تھا، مدینے سے سارا گورننس ہوتا تھا، اور مولا کائنات نے بعد میں جو ہے وہ کوفے کو اپنا دارالحکومہ بنایا ہے، یعنی راجدھانی کیپٹل بنایا ہے، پہلے مدینہ کیپٹل ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مطالبہ کر دیا، کسی نے بصرے کا اور کسی نے کوفے کا، کہا یہاں کی حکومت ہمیں دے دیجئے۔
چونکہ جہاں پر سینٹرل حکومت ہوتی تھی ان کے علاوہ جو بھی بڑے بڑے شہر ہوتے تھے ان میں حاکم معین کیے جاتے تھے. سینٹر میں جو ہوتا تھا وہ خلیفہ ہوتا تھا، اس کو خلیفہ کا خطاب دیا جاتا تھا، اور جو بڑے بڑے شہروں میں ہوا کرتے تھے دوسری جگہوں پر ان کو حاکم کا یا والی مدینہ، والی کوفہ، والی کا لقب، والی یعنی سرپرست ذمہ دار. تو انہوں نے حکومتوں کے مطالبے کر دیے. امام نے فرمایا کہ نہیں، حکومت تو میں اپنے اعتبار سے، اپنی رائے اور اپنی تشخیص کے اعتبار سے دوں گا کہ کس کو کہاں پر بھیجنا ہے. حکومت سے معاملہ بگڑ گیا. حکومت سے معاملہ بگڑ گیا. معاملہ کیا بگڑا؟ توجہ چاہتا ہوں، 5-7 منٹ لیٹ ہو جائے گا روزانہ کے مقابل میں، لیکن بات کو بیچ میں چھوڑنا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے. مولا کائنات نے منع کر دیا کہ نہیں. مولا کائنات کو انہوں نے پیشکش کر دی. ان کے پاس مال بہت تھا، 200 سرخ اونٹ تھے ایک صاحب کے پاس. کہا یا علی میں آپ کو اتنے اونٹ دے دوں گا، بہت مال تھا دونوں کے پاس، آپ ہمیں حکومت دے دیجیے. یعنی راجیہ کی سرکار جسے کہیں. امام نے فرمایا کہ نہیں. خود یہ توہین تھی مولا کائنات کو اس طرح کی پیشکش کرنا، یہ بھی توہین تھی مولا کائنات کے لیے. مولا کائنات نے کہا نہیں، تم حکومت کی بات کر رہے ہو، اگر مجھے پہاڑوں کے برابر سونا دیا جائے اور کہا جائے کہ ایک چیٹی کے منہ سے دانہ کھینچ لوں تو وہ بھی نہیں کر سکتا ہوں. پہاڑوں کے برابر سونا اور یہ کہیں کہ ایک چیٹی کے منہ سے دانہ کھینچ لوں، اتنا سا بھی ظلم نہیں کر سکتا ہوں، نہیں معین نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گئے، جانے کے بعد منصوبہ بنایا مولا کائنات کو چھوڑنے کا. مولا کائنات سے آ کر کہنے لگے کہ یا علی ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں مکہ. مولا کائنات نے کہا عمرے کے لیے جا رہے ہو، کچھ اور ارادہ ہے؟ کہا عمرے کے لیے جا رہے ہیں. امام نے کہا تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے جاؤ. کہا یا علی ہم تو بیعت کر چکے ہیں، سب سے پہلے ہم نے بیعت کی ہے. امام نے کہا ایک بار اور بیعت کر کے جاؤ تاکہ تمہیں سفر میں یاد رہے کہ تم نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے. بیعت کر لی، چلے گئے مدینے میں. ام المومنین رسول کی زوجہ بھی جو ہے وہ بھی نکل گئی تھی عمرہ کرنے کے لیے، چونکہ وہ بھی ان معاملات میں حصے داری نہیں لینا چاہتی تھی، لہذا وہ بھی نکل گئی. وہ عمرہ کرنے کے لیے چلی گئی. وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے ام المومنین سے، رسول کی زوجہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہاں پر پلاننگ کرتے ہیں مکہ میں کہ اب جو ہے وہ تیسرے خلیفہ کا کرتا اٹھا کر، خون سے بھرا ہوا کرتا اٹھا کر اور علی کے خلاف قیام کرتے ہیں. لہذا وہاں سے لشکر تیار کر کے اور جنگ جمل کے لیے لشکر تیار کر کے بصرہ کی طرف آ جاتے ہیں. جب مولا کائنات کو معلوم ہوتا ہے کہ لشکر تیار کر لیا ہے، مولا کائنات بھی لشکر تیار کر کے ان کے مقابل میں آ جاتے ہیں. طلحہ کو جیسے ہی میدان میں دیکھا کہنے لگے طلحہ تم تو ایسے نہ تھے. طلحہ نے میدان کو چھوڑا اور میدان کو چھوڑ کر واپس جانے لگے. چھوڑ دیا میدان کو. رسول کی زوجہ کے ساتھ آئے تھے لیکن میدان چھوڑ کر واپس جانے لگے. اب آپ انجام دیکھیں. تیسرے خلیفہ کے داماد نے، مروان نے، جیسے ہی طلحہ کو واپس جاتے ہوئے دیکھا، تھوڑی دور گئے تھے، زہر سے بھرا ہوا تیر طلحہ کو مارا اور مارنے کے بعد ختم کر دیا. ختم ہو گئے. لیکن طلحہ کیا ہدایت پا گئے تھے؟ نہیں. اگر مکمل ہدایت پا گئے ہوتے تو پھر طلحہ میدان چھوڑ کر واپس نہیں جاتے، میدان چھوڑ کر علی کی طرف آتے، علی کی طرف آتے، لیکن نہیں آئے. زبیر نے جنگ کی. بگڑا کہاں سے، معاملہ کہاں سے بگڑا زبیر کا؟ طلحہ کو تو خصوصاً لالچ تھا، زبیر کا معاملہ کہاں سے بگڑا؟ مولا کائنات کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں زبیر، جناب زبیر کے بارے میں. فرماتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں ما زال الزبیر منا اہل البیت. فرماتے ہیں کہ زبیر تو ہم اہل بیت میں سے تھے. توجہ فرمائیں کیا مقام تھا زبیر کا. زبیر
ہم اہل بیت میں سے تھے جب تک اس کا بیٹا جوان نہیں ہوا، لیکن جب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تو اس نے اپنے باپ کو راستے سے ہٹا دیا۔ بیٹا کون تھا؟ بہت سارے بیٹے تھے، عبداللہ، عبید اللہ، مصعب، سب سے بڑا بیٹا تھا عبداللہ بن زبیر، جن کو مختار نامی میں دکھایا جاتا ہے، عبداللہ بن زبیر۔ امام فرماتے ہیں کہ زبیر ہم میں سے تھے، اہل بیت میں سے تھے، لیکن بیٹا جوان ہوا، بیٹے نے باپ کو غلط راستے پر لگا دیا۔ عزیزان محترم، یہاں سے ایک عبرت یہ بھی لینے کی ضرورت ہے زبیر اور عبداللہ ابن زبیر کی زندگی سے۔ میں آج عبرتیں عرض کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ کربلا کی عبرت کہاں ہے؟ کربلا کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ ایک عبرت یہ بھی لینے کی ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ باپ ہی اولاد کو غلط راستے پر لگائے، باپ ہی اولاد کو غلط ٹریک پر لے جائے۔ نہیں عزیزان محترم، زبیر اور عبداللہ ابن زبیر کی زندگی سے یہ عبرت ملتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا باپ کو غلط راستے پر لے جائے۔ بیٹا جوان ہوا اور جوان ہونے کے بعد باپ کو غلط راستے پر لے کر چلا گیا۔ لہذا عزیزان محترم، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اولاد کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی ایسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ یہ ہمیں غلط راستے پر لے جائیں، ہم انہیں سیدھے راستے پر لے کر چلے جائیں۔ ورنہ انسان اولاد کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، اولاد کے سامنے پریشان ہو جاتا ہے، معلوم ہوا اچھا خاصا انسان تھا، اولاد نے غلط راستے پر لگا دیا، اولاد نے بہکا دیا۔ عبداللہ زبیر اہل بیت میں سے تھے، مولا کائنات فرما رہے ہیں، لیکن بیٹے نے جو ہے وہ ٹریک سے ہٹا دیا۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ جمل میں مولا کائنات کے مقابلے میں آ گئے۔ اب عزیزان محترم، آئیے بات کرتے ہیں کربلا کی۔ یہی عبداللہ ابن زبیر، زبیر کا بیٹا، جب امام کو ولید نے بلایا، ولید نے جب بلایا امام کو مدینے میں، جب خط آیا کہ یزید کے لیے حسین سے بیعت لے لو، اس وقت جو ہے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، امام حسین، یہ سب کے سب مسجد میں تھے، سب ساتھ میں اکٹھے مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں۔ بلاوا آیا، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے، ارے اتنی رات میں بلاوا کیوں آیا ہے ولید کے دربار سے؟ یہ دفتری کام کاج تو دن میں ہوا کرتے ہیں، رات میں کیوں بلاوا آیا ہے؟ لہذا امام حسین آئے ملنے کے لیے ولید سے، اور عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے وہ موقع کو غنیمت سمجھا اور مدینہ چھوڑ کر پہنچ گئے مکہ۔ کہاں پہنچ گئے؟ مکہ۔ امام سے پہلے عبداللہ ابن زبیر کہاں گئے؟ مکہ آ گئے، کیونکہ امام نے بتا دیا تھا کہ معاویہ کے مرنے کی خبر آئی ہے اور یزید کے لیے بیعت مانگی جائے گی، تو عبداللہ ابن زبیر آ گئے مکہ۔ امام نے بھی مدینے کو چھوڑا، اور امام کہاں پہنچ گئے؟ امام بھی مکہ پہنچ گئے۔ مکے میں امام کی ملاقات ہوتی ہے عبداللہ ابن زبیر سے۔ عبداللہ ابن زبیر سے ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن زبیر آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ فرزند رسول، کیا حکومت ان لوگوں کا حق ہے، بنی امیہ کا؟ ان کے ہاتھ میں کیوں چھوڑا ہوا ہے آپ نے؟ یہ تو آپ کا حق ہے، آپ کو لینا چاہیے۔ امام نے فرمایا، ہاں میرا ارادہ بھی یہی ہے، میں کوفے کی طرف جانا چاہتا ہوں، کوفے میں جا کر قیام کروں گا، اور کوشش کریں گے کہ اس امر کو اپنے قبضے میں لیا جائے، یعنی حکومت کو اپنے اختیار میں لیا جائے، میں کوفے جانا چاہتا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ توجہ فرمائیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ امام سے ہاتھ ملایا، امام کو گلے لگایا۔ جب امام آئے، امام کو دیکھ کر رونے لگے، گلے لگا کر رونے لگے، اور کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کا قول یاد آ گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حسین قرآن کے راستے میں، قرآن کی حفاظت کے راستے میں شہید کر دیے جائیں گے، جو بھی حسین کو درک کرے اس پر لازم ہے کہ حسین کی مدد کرے، اور اگر کسی نے حسین کو درک کیا اور حسین کی مدد نہیں کی تو وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوگا۔ امام کو گلے لگا کر یہ قول بھی یاد دلایا، کس نے؟
عبداللہ ابن زبیر نے. امام نے کہا عبداللہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے عبداللہ، اب دیکھیں چالاکی دیکھیں، سیاست دیکھیں، کہنے لگے کہ فرزند رسول جتنے چاہنے والے عراق میں آپ کے ہیں، کوفہ آتا ہے عراق میں، کربلا عراق میں، نجف عراق میں، لیکن مکہ جو ہے وہ عراق میں نہیں آتا تھا، ابھی بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں آتا تھا. تو کہنے لگا کہ فرزند رسول جتنے چاہنے والے آپ کے عراق میں ہیں، اگر میرے اتنے چاہنے والے عراق میں ہوتے تو میں بھی عراق ہی جاتا. یعنی آپ جائیے، کہاں جائیے آپ عراق چلے جائیے، لیکن اگر آپ مکے میں رک کر قیام کرتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی کیا؟ یعنی مجھے بیعت نہیں کرنا ہے، آپ عراق چلے جائیے. امام نے کہا عبداللہ اگر تمہیں میرے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے تو پھر مکے میں رہنے کی شرط کیسی؟ بیعت تم کر رہے ہو، میرے ہاتھ پر کر رہے ہو، تو میں شرط لگا سکتا ہوں، تم کوئی شرط نہیں لگا سکتے. اگر شرط لگا رہے ہو تو بیعت کا معنی کیا رہا؟ بیعت یعنی اپنے آپ کو کسی کے اختیار میں دے دینا. تم میری بیعت کر رہے ہو تو شرط کیسی؟ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. امام نے کہا نہیں، میں یہاں سے قیام نہیں کروں گا، مکے سے قیام نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور اگر میرے پاس دو آپشن ہو کہ مجھے کعبے کے اندر یا کعبے کے باہر قتل کیا جائے تو میں باہر قتل ہونا پسند کروں گا، کعبے کی حرمت کو پامال نہیں کروں گا، میں حرم کے باہر قتل ہونا پسند کروں گا. اور یہ اتنی شدت سے میرے خون کے پیاسے ہیں، اتنی شدت سے میرے خون کے پیاسے ہیں کہ اگر میں زمین کے اوپری حصے کو چھوڑ کر زمین کے اندر چلا جاؤں، زمین کے اندر جا کر جانوروں کے گھروں میں پناہ لے لوں، تو بھی یہ زمین کو کھود کر مجھے نکال لیں گے اور قتل کر دیں گے. تو کہنے لگے فرزند رسول اگر آپ کعبے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتے، آپ قیام کر لیجئے یہاں سے، یہاں کی ذمہ داری مجھے دے دیجئے، آپ کوفہ چلے جائیے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ بات تو پھر بھی وہی ہوگی، یعنی بیعت تم میرے ہاتھ پر کرو اور بات میں تمہاری مانوں. امام نے کہا نہیں، اگر تم کو بیعت کرنا ہے، میں کوفے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا ہوگا، میری بات ماننا ہوگا. کہا کوفے تو میں نہیں جا سکتا، اگر آپ یہاں رکتے ہیں تو یہاں پر آپ کی مدد کروں گا. عزیزان محترم، یہ امامت کی معرفت نہیں ہے، نہیں ہے معرفت. چھوڑ دیا، امام چلے گئے. امام نے ایک حدیث بھی سنا دی عبداللہ ابن زبیر کو. ایک حدیث تم نے سنائی ہے، ایک حدیث میں تمہیں سناتا ہوں. میرے بابا علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص کو کعبے کے اندر قتل کر کے کعبے کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، ایک شخص کے قتل کے ذریعے. امام نے فرمایا میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا ہوں جس کے ذریعے کعبے کی حرمت کو پامال کیا جائے. یعنی امام نے اشارہ کیا کہ اگر مجھے چھوڑ دو گے تو تجھے کعبے میں قتل کیا جائے گا، اور یہی ہوا، کعبے کے اندر قتل کیا گیا. امام نے کہا میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا جس کے ذریعے کعبے کی حرمت کو پامال کیا جائے، جس کے قتل کے ذریعے. لہذا امام مکے کو چھوڑ کر چلے گئے کوفے کی طرف. اب ہوا کیا؟ امام شہید ہو گئے. عبرت حاصل کریں، امام شہید ہو گئے، کربلا تمام ہو گئی. کچھ زمانے کے بعد یہ واپس ہو گئے مدینہ. جب فتنہ ختم ہوا، ٹھنڈا ہوا، کربلا کے بعد دوسرے حالات ہو گئے تو یہ مدینہ چلے گئے. مدینے میں ایک والی آیا، حاکم آیا، ایک والی جس کا نام تھا حجاج بن یوسف. بہت سخت، خوخار، سفاک، خون بہانے والا آدمی تھا. تلوار کو نیام میں بھی نہیں رکھتا تھا، ہاتھ میں لے کر چلتا تھا، ہاتھ میں لے کر چلتا تھا. آتے ہی اس نے تلوار دکھائی اور کہا کہ میری تلوار مجھ سے زیادہ تیز چلتی ہے، جب میں تلوار چلاتا ہوں تو میرے قدموں سے آگے آگے سر گرتے ہیں. اس طرح سے ڈرایا لوگوں کو اور آگے وہاں پر بنا کر بھیج دیا گیا، ان کو والی بنا کر بھیج دیا گیا. عبداللہ ابن زبیر بھی وہیں پر موجود تھے. اب یہ آئے تھے کب؟ جب یہ وہاں سے پہنچے ہیں اپنی منزل پر، دربار میں پہنچے تو رات کا وقت تھا، دن نمودار نہیں ہوا تھا ابھی، رات میں پہنچے. جب یہ رات میں پہنچے تو جس رات کو پہنچے تھے اسی رات کو عبداللہ ابن زبیر
حجاج بن یوسف سے ملنے پہنچ گئے اسی رات کو۔ حجاج نے پوچھا عبداللہ رات میں اتنی دیر سے آنے کی کیا وجہ ہے، کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ میں تھکا ہوا ہوں، سردی کا موسم تھا۔ کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ کہا بولو کیا کام ہے؟ کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر جس نے حسین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا اتنی جلدی کیا ہے بیعت کی؟ صبح کو جب میں مسجد میں آؤں گا سارے لوگوں سے بیعت لوں گا امیر کے لیے، تو تم بھی بیعت کر لینا۔ کہا نہیں، میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں انتظار نہیں کر سکتے؟ کہا اگر میں رات میں مر گیا تو اس حالت میں مروں گا کہ کسی امام کی بیعت میں نہیں ہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس عالم میں مروں کہ میں کسی امام کی بیعت میں نہ ہوں، اس لیے آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ امام حجاج بن یوسف نے کہا عبداللہ اگر تجھے امام کی اتنی ہی معرفت ہوتی اور بیعت کی اتنی ہی فکر ہوتی تو حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی، حسین کے ہاتھ پر بیعت کرتا نا۔ اگر تجھے ایسی معرفت تھی امام کی، آپ دیکھیں یہ جانتے ہیں، یہ پہچانتے ہیں، انہیں معرفت ہے امام کی۔ اب عزیزان محترم حجاج بن یوسف بہت سفاک، بہت خطرناک خوخار آدمی تھا، اس نے ہاتھ نہیں نکالا۔ کہا نہیں میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، عبرت حاصل کرے میرے عزیزو، کربلا میں بڑی عبرتیں ہیں، میں بیعت نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حجاج نے کہا عبداللہ تم امام کی معرفت کے اعتبار سے نہیں، میری تلوار کے ڈر سے میری بیعت کرنے آئے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ یا تو صبح میں بیعت کرنے کے لیے آنا، اور اگر ابھی بیعت کرنا چاہتے ہو تو میں تھکا ہوا ہوں، سردی کا موسم ہے، میں نے کمبل اوڑھا ہوا ہے، ہاتھ نہیں نکال سکتا ہوں، اگر تمہیں بیعت کرنا ہے تو میں پیر نکالتا ہوں، میرے پیر پر بیعت کر۔ اب منع نہیں کر سکتے کہ میں پیر پر بیعت نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا، ورنہ جانتا ہے حجاج کی تلوار برابر میں رکھی ہوئی تکیے کے برابر میں، وہ نیام میں رکھتا ہی نہیں تھا۔ حجاج بن یوسف نے لحاف سے کمبل سے پیر نکالا اور عبداللہ ابن زبیر نے پیر پر ہاتھ رکھ کر بیعت، اس طرح سے کی جاتی تھی، ہاتھ پر ہاتھ دے کر پیر پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد رونے لگے۔ حجاج نے پوچھا کیوں رو رہے عبداللہ؟ کہا مجھے حسین کی ملاقات یاد آ گئی، جب حسین سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے نانا نے فرمایا ہے حسین قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے گا، دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے گا۔ جو حسین کو درک کرے اس زمانے میں، حسین سے مل جائے، اسے چاہیے کہ حسین کی مدد کرے، اور جس نے جانتے ہوئے بھی حسین کی مدد نہ کی وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو۔ اس لیے رو رہا ہوں، وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو میں نے حسین کو سنائی تھی۔ عزیزان محترم یہ کربلا کی عبرتیں ہیں، یہ کربلا کی عبرت ہے، کربلا تک نہیں پہنچا لیکن کربلا کی عبرت بن گیا۔ کیوں؟ حسین بلا رہے تھے آ جاؤ، آؤ میرے ساتھ چلو، لیکن نہیں گیا عزیزان محترم۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا میں ذلت، آخرت میں ذلت، پیر پر بیعت کرنا، حجاج کے طنز اور طعنے سننا۔ لیکن عزیزان محترم کس چیز نے عبداللہ کو یہ کیا؟ جو صفت طلحہ کے اندر تھی، طلحہ ان کے چچا ہوئے، چونکہ طلحہ اور زبیر دونوں دوست تھے، زبیر کے اندر بھی وہ صفت تھی، مقام طلبی، شہرت طلبی، کوئی پوسٹ ہونی چاہیے۔ یہ بھی چاہتے تھے کہ نہیں میں بھی قیام کروں، مکہ میں اپنے قبضے میں لے لوں، اور لیا بھی بعد میں۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس مقام کی خواہش نے، پوسٹ کی خواہش نے اتنا ذلیل کر دیا کہ پیر پر بیعت کرنا پڑی۔ لہذا عزیزان محترم ان کربلا کی کرداروں سے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ کردار دونوں طرح کے کردار کو کہتے ہیں، اچھا اور برا دونوں طرح کے کردار ہوتے ہیں۔ بس عزیزان محترم میں نے گفتگو کو تمام کیا، بحث طولانی ہو گئی ہے۔ 6 محرم ہے میرے عزیزو، کربلا میں اہل بیت علیہم السلام مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصائب ہیں میرے عزیزو۔ 2 محرم کو داخل ہوتے ہیں، خیمے لگائے جاتے ہیں،
4 محرم کو خیمے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد 7 محرم سے پانی کی بندش ہو جاتی ہے۔ 6 محرم، آج 6 محرم ہے، 4 سے 6 محرم تک نہر آزاد تھی، نہر پر کوئی بھی پہرا نہیں تھا، لیکن 6 محرم کو نہر پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ یزید کے سپاہی عمر سعد کے حکم سے معین کر دیے گئے، اور اب عزیزان محترم پانی میں مشکلیں آنے لگی۔ یہ اہل بیت، یہ خاندان، یہ اولاد رسول جن کے خیموں کو ہٹا دیا گیا، جو تپتی ہوئی ریت پر ہیں، جن کے ساتھ میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، پریشان ہیں عزیزان محترم۔ جناب زینب جب ادھر دیکھتی ہیں لشکر پر لشکر آ رہے ہیں تو کبھی بھائی سے آ کر کہتے ہیں بھیا کیا آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، ذرا زینب کی معرفت دیکھیں۔ زینب نے کبھی بھوک اور پیاس کا شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ عزیزان محترم یہ کربلا کے مصائب میں بھوک اور پیاس بہت چھوٹی چیز ہے، ہمارے اعتبار سے بڑی چیز ہے، لیکن ان کے لیے، ان کے مقصد کے سامنے یہ بہت چھوٹی چیز تھی۔ اس لیے کہ زینب نے کھانا اور پانی کے لیے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا۔ بھیا سے پوچھتی ہیں بھیا ادھر لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، لشکر پر لشکر آپ کی دشمن آ رہے ہیں، آپ کی مخالفت کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اے بھیا کیا کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر۔ امام نے بھی حبیب کو خط لکھا، حبیب خط دیکھ کر جب خط پہنچا، کھانا کھا رہے تھے، زوجہ سے کہنے لگے، کھانا کھاتے کھاتے رک گئے، زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا خط آیا ہے حسین کا۔ کہا پھر سوچتے کیا ہو؟ کہا تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کہا اگر میرے بارے میں اتنی ہی فکر ہے تو تم گھر میں رکو، میں مدد کے لیے چلی جاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا زوجہ حبیب اتنا جذبہ ہے امام کی مدد کا، لیکن امام کو گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے ملعونوں نے۔ حبیب میرے عزیزو، حبیب غلام کے ساتھ نکلے اور جیسے ہی آئے ہیں میدان کربلا میں، ایک مرتبہ سلام کہلا کر جناب زینب نے فضہ سے کہا اما فضہ حبیب کو ہمارا سلام پیش کر دو۔ جیسے ہی شہزادی کا سلام ملا، جواب دے کر حبیب لرز گئے، شہزادی ہمیں موقع دیجئے، ہم آپ کو سلام کریں، آپ ہمیں سلام کر رہی ہے۔ حبیب کے پاس دوسرا پیغام بھیجا، اے حبیب اب تو ہمارے پاس مہمان نوازی کے بھی انتظامات نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ معبود تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم نازل فرما۔ خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ان مجلسوں کو، ذکر فضائل و مصائب اہل بیت کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ خدایا مجالس اور عزاداری کے ذریعے ہماری اصلاح فرما، ہمارے نسل کی بہترین تربیت کا سامان مہیا فرما، ظلم کا خاتمہ فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔